عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کہیں پر سیلاب آتا ہے، پانی کا بہاؤ جب تیز ہوتا ہے، تو جانور یا حشرات الارض کسی طاقتور اور مضبوط سہارے کو تلاش کرتے ہیں، کسی درخت کو تلاش کرتے ہیں، کسی تنے کو تلاش کرتے ہیں، اور اس سے وہ اپنی جان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے شیاطین کے شیطانی لشکر سے حفاظت کے لیے ہمارے پاس جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مضبوط اور طاقتور جو ہے وہ تنا اور طاقتور حفاظت کی جگہ جو ہے وہ قرآن عظیم ہے، احادیث مبارکہ ہیں۔ ہم ان سے چمٹ جائیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو شیاطین کے لشکر سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن عظیم اور دوسری اپنی سنت یعنی حدیث مبارک۔ لہذا جس نے قرآن اور احادیث مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی ان کی تعلیمات کے اوپر وہ قائم رہا، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداءً 3 سال تک تو خفیہ طریقے سے اسلام کی اشاعت فرمائی۔ جب کھلے عام اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا تو فاران کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی اور فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے کہ جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا اور تم کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دے گا، تو تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ یقیناً مانیں گے، کیونکہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، یعنی آپ امانت دار ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لشکر شیاطین کا لشکر ہے، میں ان کی شرارتوں سے تم کو ڈرا رہا ہوں، تم شیاطین کے لشکر کی شرارتوں سے ڈرو اور اللہ کی طرف کو آؤ، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ لیکن ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، انحراف کر لیا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تو بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے اور قرآن اور حدیث کی جو مضبوط رسی ہے اس کو جو ہے پختگی کے ساتھ پکڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہترین قوم قرار دیا اور امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان افراد کو بہترین افراد قرار دے دیا۔ پیارے عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے کہ ہم قرآن عظیم کو مضبوطی سے تھام لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنی روحوں کے اندر جلا پیدا کر لیں، اپنے ایمان میں طاقت و قوت پیدا کریں، تاکہ مولا رب العزت شیاطین سے اور ان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔